المحفوفة بالقدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا يسلم النزال ولا يعيش فيها مظلوم ولمان فيها معدوم كيف لا تعقلون إخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقد ذيساتهم وأميت أخبارهم أمدا طويلا جيران لا يتعنسون وإخاهم لا يتزاورون وغربتا بيت وحدتنا منزل وعيشتنا محتنا وفراتنا ما فرد غربتنا ومصيبة وما أسرى طلب عباد السفر وقل الزاد ونفسه وإذا أسلم الله إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحزن إذ قطع ذكرنا الخواتر الأحباء والأقرباء والكتب ديدان محاسننا وتسرمت هذا فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء ولا يستغفرون للخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء إنا أحسن الحديث وبلغ موعظة الحسنة كتاب الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللهم صل على محمد وعلى سلسلہ کلام خطبہ جمعہ کا وہ ہے ذرہ برابر اگر نیکی کی ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ نیکی سے ملے گا ذرہ برابر برائی اگر کی ہے تو اس کا بدلہ برائی سے ملے گا پہلے خطبے میں بات تھی کون کچھ گناہ ایسے ہیں جو دوسرے عبادات کہیے یا دوسرے کاموں کے لیے قبول ہونے نہیں دیتے اللهم صل على محمد وعلى گناہ ایسے ہیں تو دوسرے اعمال کو قبول ہونے میں جو رکاوٹ بنتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا نافرمانے والدین ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا کتنی نمازیں پڑھ لے روزے رکھ لے جورا پاس کر لے کچھ بھی کر لے کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوتا ماں باپ کے لیے اس میں کہا تھا کہ سب سے کم لفظ اور اس سے میں کیا سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی گھر خالی ہو تو ہو لیکن یہ بیماری جو ہماری معاشرے کے اندر یہ 85% تقریباً ہے جو ماں باپ کا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ہے ہی بیٹا کوئی نیا کام شروع کرنے چاہ رہا ہے ماں باپ نے ٹوکا بیٹا نہیں یہ نہیں تو جھڑکنا تیز آوازیں بولنا جبکہ حد تو یہ ہے کہ اگر وہ ضعیف ہیں تو ان کے سامنے شانے اٹھا کر سینہ تان کے بولنا چلو ان کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند نہ کرو مثلا ان کی آواز سے اپنی آواز جو ہے وہ بلند نہیں ہونی چاہیے اور جہاں تک مطلب کہ اگر کہا جائے کہ مثلا کہ ماں باپ کا معاملہ جو ہے بڑا خطرناک ہے جتنا آسان ہم سمجھ رہے ہیں اتنا آسان ہے یہ نہیں ہے سب سے بڑا ماں باپ کا احسان تو یہی ہے کہ اس نے دنیا میں تمہیں نام دیا ہے سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ دنیا میں تمہیں انہوں نے نام دیا ہے اللہ کا بھی یہی ہے اس میں جو ہے کہ اللہ کا ماں باپ کا نافرمان اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا یہ مختلف جگہ کے اوپر اقوال ائمہ معصومین میں احادیث میں بڑی اہمیت ہے دوسری چیز 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے رسول اسلام کی خدمت میں اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ جتا رہا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کر رہا ہوں معذور ہے نابینا ہے اپنے ہاتھ سے مطلب ہاتھ منہ دھلاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں اور اس کے بعد مجھے سارا وطن جو ہے وہ احسان گنا رہا ہے بس میں نثار میں بیٹھ گیا یا رسول اللہ میں نے کس حد تک اپنی ماں کا حق ادا کیا ہے میں اتنا کر رہا ہوں اتنے سال سے تو کیا میں نے اپنی ماں کا کچھ حق ادا کر دیا تو رسول اسلام نے پلٹنے کے بعد معلوم ہے کیا کہا جواب میں آپ نے فرمایا کہ اگر ابھی تو ایک رات کا حق تو نے ادا نہیں کیا
کہا کہ جب تو نے بچپن میں، اب یہ فطرت ہے، جب تو نے بچپن میں اپنے بستر کے اوپر پیشاب کیا، تیری ماں نے تجھے اٹھا کے سوکھے میں لٹایا، خود گیلے میں لے دیا، اس ایک رات کا حق تو نے ادا نہیں کیا۔ اب آپ سوچیں کہ جب ایک رات کا والا معاملہ جو ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والا معاملہ جو ہے اور پوری پرورش کرنا، اور دوسری بات ہر اولاد کے لیے یہی ہے کہ جب کسی کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو دل میں تمنا اس کی کیا رہتی ہے؟ ارے 1 سال نہیں، 2 سال، 2 سال نہیں، 4 سال کر سکتی ہے۔ ارے اسی کو اگر انسان اگر غور کر لے، فکر کر لے، ان کی خدمت کرنے میں کسی طرح کا اگر یہی وہ رکھے، اور کب تک ہی بیٹھے رہیں گے، زیادہ جو ہے تجھے خدمت ہی ان کی کرنا ہے، تو ماں باپ کا نافرمان اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کی نافرمانی، کسی کے ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اس کا کوئی عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو، دوسری چیز وہ بڑا خطرناک، اس میں تو تقریباً 90% آدمی ملوث ہے، 90% آدمی اس میں ملوث ہیں تقریباً، وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ جو ہے وہ ایک ایسی برائی ہے، جھوٹ کے لیے خود مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ جھوٹ کے مرض میں مبتلا اگر ہے تو جنت کی خوشبو بھی اس کو پر حرام ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں جو ہے بات میں جھوٹ، بات میں جو ہے اب یہ جھوٹ والا معاملہ، ایک شخص آیا، میں نے کسی خطبے میں کہا تھا کہ ایک شخص آیا رسول اسلام کی خدمت میں، آنے کے بعد میں کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایک نصیحت کے اوپر آپ کی عمل کر دوں گا، مجھے ایک نصیحت کر دو بس۔ اب تھا کیا ہے؟ شراب، جوا، زنا کا، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس کام میں یہ ملوث نہیں تھا۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی یہ کہیں گے مثلا جو ہے کہا کہ شراب چھوڑ دے تو شراب چھوڑ دوں گا، باقی سارے کام میں کرتا رہوں گا۔ اب آپ کے آنے بعد کہہ کیا رہا ہے کہ ایک نصیحت کے اوپر میں آپ کی وعدہ کرتا ہوں، بس میں آپ کی بس میں بیٹھنے کے بعد میں، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ مجھے ایک نصیحت کریں، دوسری نہیں مانوں گا، صرف ایک نصیحت کریں، میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ اب رسول اسلام نے جو ہے فوراً پلٹنے کے بعد جھوٹ چھوڑ دے، اور جو چاہے کر، جو چاہے کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول اسلام نے اس کو اجازت دی نہیں، کہا کہ جھوٹ چھوڑنے کے بعد میں جو ہے تو جو چاہے کر، لیکن جھوٹ تجھے نہیں بولنا ہے۔ اس نے بیٹھنے کے بعد میں جو ہے کہ یہ جو ہمارے زمانے میں کہنا چاہیے قسم کھائی بس میرے سامنے بیٹھ کے اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ نماز مغرب کے بعد کا واقعہ ہے۔ اب یہ رات کو سویا، سونے کے بعد میں جو ہے اب صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد میں جو ہے جس کو کہتے ہیں ہماری اپنی زبان میں کہیے شراب کی طلب لگنے کے بعد میں جو ہے مثلا جو ہے شراب کی طرف چلا، چلنے کے بعد میں فوراً جو ہے قدموں میں جو ہے بریک جس کو کی ہے، بریک لگا، لگنے کے بعد میں کہتا ہے یار اگر تو نے شراب پی تو پھر کل کو جب دن میں جو ہے رسول کی بات میں جائے گا تو پھر اگر کہوں میں نے پی ہے تو معاملہ گڑبڑ ہے، اگر کہوں نہیں پی ہے تو جھوٹ ہے، جھوٹ کے لیے میں نے منع کیا، ہٹ گیا، رک گیا۔ اس کے بعد میں جوئے کی طرف چلا، مثلا جو ہر برائی کی طرف چلنا چاہا اس نے، اب جیسی برائی کی طرف چلنا چاہا، اب اس کے بعد جو ہے ہر برائی کی طرف چلنے سے پہلے فوراً اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ اگر رسول اسلام نے پوچھا اور تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اور جھوٹ کے لیے تو نے قسم کھائی کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ معاشرے کا بدترین بگڑا ہوا انسان جو ہے، اب اس کے بعد میں جو ہے شام کو جو ہے اب صبح سے لے کے دوپہر تک، دوپہر سے لے کے شام تک جو ہے اب اس کے بعد آ گیا، آنے کے بعد میں جو ہے اب مسجد کی طرف چلا، مسجد کی طرف جانے کے بعد میں جو ہے اب دیکھا کہ سارے نمازوں سے پہلے بھی نماز کا وقت بھی نہیں ہوا ہے تو وہ کر رہا تھا بیٹھا ہوا۔ رسول اسلام جب آیا آنے کے بعد میں دیکھا کہ یہ آدمی سب سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہے تو کہا کیا ہوا، تو فوراً جو ہے وہ قدموں میں گر گیا، گرنے کے بعد میں کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بہت چاہا، مثلا جو آپ سے میں وعدہ کر کے گیا تھا لیکن میں نے اپنے وعدے کے اوپر قائم رہا، میں شراب کی طرف جانا چاہا، زنا کی طرف جانا چاہا، جوئے کی طرف جانا چاہا، برائیوں کی طرف جانا چاہا، لیکن ہر جگہ کے اوپر جو ہے صرف یہ کہ جھوٹ نے جو ہے میرے پیروں کو روک لیا۔ تو جھوٹ جو ہے وہ ایک ایسی برائی ہے، اور خود معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ساری برائیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کسی کمرے میں بند کر کے اس پہ تالا ڈال دیا جائے تو ساری برائیاں کمرے کے اندر ہے، اس تالے کا نام جھوٹ ہے۔ تو یہ ہمارے معاملے میں ہر انسان جو ہے اپنا اپنا تجزیہ کر سکتا ہے، کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان اپنے تجزیہ کر سکتا ہے کہ مجھے کتنا جھوٹ بول رہا ہے، بات میں جھوٹ، بات میں جھوٹ، یہ جو ہے اب رہا یہ صرف زبانی دعویٰ کام آنے والا نہیں ہے،
زبانی نہیں سوچتے ہو کہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے، تو زبان سے دعویٰ کرنا جو یہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے جب تک انسان اپنے عمل سے ثابت نہ کرے۔ یہ تو ہر انسان کا عمل بتلائے گا کہ ہم کیا ہیں، لیکن معاملہ کیا، جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو جو عمل کے اس میں جو ہے، اب یہ مہینہ جو چل رہا ہے مثلا جو ہے خود جو ہے وہ ابھی ولادت گئی ہے امام کی، صلوات پڑھنا ابھی کہ خود ہمیں جو ہے خود جو ہے وہ تیار کرنا ہے اپنے لیے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مثلا جو ہے جیسے ہم پہلے تھے اور بس چل رہا ہے، سننے کے بعد میں جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہ ہمیں کرنی ہے اور نہ ہمیں عمل کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ اور بد عملی کی کہیں گنجائش ہو تو ہو، لیکن اسلام میں تو کہیں گنجائش، ہمارے یہاں تو بد عملی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جہاں ہوگی وہاں ہوگی، لیکن ہمارے یہاں بد عملی کی گنجائش، ہمارے یہاں جو عمل بتلائے گا اور انسان کا۔ اب عمل والے جہاں تک معاملہ ہے تو آ جائیں چھٹے امام کی خدمت میں۔ جب شیعوں کی تاریخ والا معاملہ پوچھا تب اس کے بعد معلوم ہے کیا کہا آپ نے؟ صرف 2 جملے ہیں، اور 2 جملے بھی کتنے ہیں؟ نماز کے اوقات کی پابندی اور آپس کی ہمدردی۔ ہمارے شیعوں کو 2 باتوں کے ذریعے پہچانو، 2 باتیں بتلائی ہیں امام نے، کہا کہ صرف 2 باتوں کے ذریعے ہمارے شیعوں کو پہچانو۔ ایک تو نماز کے وقت کی پابندی۔ اب یہ ہر انسان دیکھے کہ ہم جو ہے کتنے پابند ہیں نماز کے، کتنے جو نماز پڑھنے والا معاملہ نہیں ہے، نماز پڑھنے والا معاملہ نہیں ہے کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں، نماز کے وقت کی پابندی، اوقات نماز کی پابندی۔ اب یہ دیکھیں کہ بس وقت کی پابندی کون کتنی کر رہا ہے، اگر وقت کی پابندی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں حق ہے کہنے کا ہم شیعہ ہیں، ٹھیک، ایک پہچان۔ دوسری آپس کی ہمدردی۔ اب آپس کی ہمدردی کہ یہ دونوں ہی غائب ہوں تو پھر یہ جو زبانی جمع خرچ کر رہا ہے، زبانی جمع خرچ کر رہا ہے، اگر زبانی جمع خرچ کرنے سے ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو رسول اسلام کی بزم میں آگے کرتے تھے، قالت الاعراب پڑھے قرآن، قالت الاعراب، میرے ابھی بھی یہ جو آتے ہیں عربی لوگ آنے کے بعد میں قالوا آمنا، کہ ہم جو ہے ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ تو جہاں تک دعوے کا دعویٰ تو وہ بھی کر رہے تھے کہ ایمان لے آئے، رسول قرآن مجید صاف کر دیا، اللہ نے صاف کر دیا لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ کرتے نہیں دعویٰ مثلا جو ہے، تو دعویٰ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دعویٰ کا وہ نہیں ہے، بلکہ ہم انسان کا عمل بتلائے گا۔ عمل کا کہ نماز کے اوقات کی پابندی پہلی صفت، پہلی شرط، اور دوسرے جو ہے آپس کی ہمدردی۔ آپس میں ہمدردی کا ہے، اور اب تو بھائی بھائی کا نہیں، یعنی رشتے تو بہت دور کی بات ہے۔ جب بھائی بھائی کا نہیں ہے تو غیروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ 2 چیز ہوگی، ایک تو یہ کہ جھوٹ، ایک اللہ کا نافرمان، وہی ماں باپ کا نافرمان، 2 چیز۔ تیسری چیز ایک سامنے آتی ہے، وہ ہے قطع رحم، صلہ رحم اور قطع رحم۔ قطع رحم کرنے والے کی جو ہے وہ بھی معاملہ جو ہے گڑبڑ ہے۔ قطع رحم مطلب یا خونی رشتوں میں، اور یہ ہمارے یہاں چل رہا ہے بالکل سماج میں، بالکل جو ہے یہ تو بالکل دھڑندے سے اس کو کہیے کہ یہ چل رہا ہے کہ بس جو قطع رحم، ذرا سی کوئی بات ہوئی، ذرا سی مزاح کے خلاف کوئی بات ہوئی، فوراً جو ہے کہ مرنا جنا ختم، حقہ پانی گرا دیا، اور مرنا جنا ہمارے سے کوئی ترک تعلق بالکل ختم ہوا ہے۔ اب ترک تعلق والا جو ہے پڑھتے رہیے نماز، رکھتے رہیے روزے، یہ قطع رحم جو ہے یہ خونی رشتوں میں ہے۔ خونی رشتوں میں قطع رحم جو ہے، ترک تعلق کرنا، بول چال بند کرنا، ناراض ہو کے بیٹھ جانا، یہ خونی رشتوں میں یہ اجازت آپ کو نہیں ہے۔ چھٹے امام کی خدمت میں جو آج کل چل رہا ہے بالکل اقوال ہے میں معصومین اور احادیث ہے میں معصوم، بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اسی زمانے کے لیے آپ نے فرمایا ہو۔ قرآن مجید کی آیتوں پڑھے ہوئے لگتا ہے کہ جیسے اسی زمانے کے لیے نازل ہوا، ایسے ہی اقوال ہے میں معصوم، بالکل جیسے کہ اسی زمانے کے لیے مطلب کہا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں چھٹے امام نے جو ہے فرمایا، ایک شخص آپ بیٹھا ہوا ہے خدمت میں آپ کی، کہنے مطلب فرزند رسول، ہمارا کوئی بھائی آپ سے مثلا صلہ رحمی کے بارے میں جو برابر آپ سے واضح نصیحت سن رہے ہیں، لیکن ہمارا ہی کوئی بھائی خونی رشتہ دار اگر ہماری جان کا دشمن ہو، اب کیا کریں؟ ایک چیز، دوسرے ہماری عزت کا درپے ہو، یا اس سے ہمیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، اب ہمیں کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا مسئلہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا خونی رشتہ دار
ہمارا اپنا بھائی اگر ہماری جان کا دشمن ہو، ہماری عزت کا دشمن ہو، اور ہمیں اس سے جو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو یا ہمیں جو ہے وہ برباد کرنے پہ تلا ہوا ہو، اب جو ہے مثلا جتنا بھی اس سے ہو سکتا تھا، جتنا بھی معاملات ہو سکتے تھے، تاکہ یہ سارے کے سارے صفتیں اس کے اندر ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ مثلا اب ایسے آدمی کے لیے بتائیے، اب یہ سوچ کیا رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، مثلا جو اس کے ذہن میں جو سوال کرنے کا انداز بتلا رہا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ امام کہیں گے کہ ٹھیک ہے اگر وہ ایسا معاملہ ہے تو اب سے کنار ہو جائیے، لیکن جب ساری باتیں بتا چکا، بتانے کے بعد جب چپ ہوا، امام نے کہا کچھ اور تو نہیں رہا، کہا کہ نہیں، فردت رسول بیان کر چکا، کہا کہ بس آپ بیان کر چکے، تو پھر جو ہے ایسے انسان کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ترک تعلق کا حکم نہیں ہے، بھلے ہی تو سلام کی حد تک ہو، اب یہ نہیں کہ تراشی کی بات ہو، یعنی سلام کرے، اس کے بعد میں خیر خیریت پوچھے، آگے بڑھ جائیں، اگر زیادہ یہ معاملہ ہے، اگر کوئی آپ کی یہ بالکل آخری اس پہ ہے، آخری منزل کے اوپر یہ امام نے کہا ہے کہ اگر ایسے انسان تمہارے سے واسطہ پڑ جائے تو ایسے انسان سے بھی ترک تعلق آپ نہیں کر سکتے، ترک تعلق جو ہے اس کا حکم آپ کو نہیں ہے، بلکہ یہ کہ سلام کرو، سلام کے آگے نہ بڑھو۔ اب اگر ایسا کوئی نہیں کر رہا تو ویسے ابھی دیکھیں، ہر انسان اپنا سجدہ کرے، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے خونی اس پہ نظر کرے، ذرا سے کوئی معاملات ہوئے، ذرا سے کوئی ہوا، فوراً جو ہے کہا کہ ہمارا تم سے مرنا جینا ختم، بول چال ختم، ذرا سے معاملات فوراً جو ہے سارے رشتے ختم کر دیتا ہے۔ رشتہ، خونی رشتہ جو ہے یاد رکھو، خونی رشتہ ختم نہیں ہوتا، زبان سے کہنے سے خونی رشتے ختم نہیں ہوتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، انا احسن الحدیث واللہ حسنہ کتاب اللہ العزیز الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا سئلنا الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔